آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 128 مولد مقدس و شکر خداوندی۔ مولد مقدس یعنی وہ مقدس مقام جہاں ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ فرش زمین کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز کو سب سے پہلے بوسہ دے کر عرش پایا بنا۔ وہ پہلے حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ملکیت میں رہا، پھر حجاج کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے 1,00,000 دینار قیمت عطا کر کے اسے خرید لیا اور اس جگہ کو اپنے مکان کا حصہ بنا لیا۔ کیونکہ یہ مکان سفید چونے سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر پلستر بھی سفید چونے کا تھا، اس لیے اسے البیضہ کہا جاتا تھا۔ یہ عرصے تک دار ابن یوسف کے طور پر مشہور رہا۔ ہارون الرشید کے عہد خلافت میں اس کی نیک بخت اور فیض رسا رفیقہ حیات زبیدہ خاتون فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئی تو اس نے یہ مکان حاصل کر کے گرا دیا اور اس جگہ مسجد تعمیر کر دی۔ ابن تحیہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی والدہ خضران جب حج کے لیے آئی تو اس نے ابن یوسف کے مکان سے وہ حصہ نکال لیا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد مبارک تھا اور وہاں مسجد تعمیر کر دی۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا شرف خضران نے حاصل کیا ہو، پھر زبیدہ خاتون مکہ مکرمہ آئی ہو تو اس نے اس مسجد کو اثر نو شایان شان طریقے پر تعمیر کیا ہو۔ علامہ ابو القاسم السہیلی نے الروض الانف میں صرف یہ قول لکھا ہے ثم بنتها زبیدہ مسجدا حین حجت، یعنی جب زبیدہ خاتون حج کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے اس جگہ مسجد تعمیر کرا دی۔ شیخ ابراہیم عرجون لکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ولادت مشہور و معروف ہے۔ مرور زمانہ سے اس پر کئی تبدیلیاں آئیں۔ ہمارے زمانے میں اسے دارالحدیث بنا دیا گیا۔ سن 1370 اور 1371 ہجری میں جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں دارالحدیث کی عمارت کی بنیادیں دیکھی جو تعمیر ہو رہی تھیں۔ آج کل سن 1408 ہجری میں وہاں ایک مکتبہ بنا دیا گیا ہے جو مقررہ وقت پر کھلتا ہے اور عام طور پر مقفل رہتا ہے۔ نعمت خداوندی کا شکر بجا لانا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ ارشاد خداوندی ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب ہے، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی مختلف دلنشین اسالیب سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اور اضافہ کرے گا، اور تم نے ناشکری کی تو اس کے شدید عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو گے تو ہم مزید اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً ہمارا عذاب شدید ہے۔ المختصر بے شمار آیات ہیں جن میں انعامات الہی پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کثیر التعداد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار جھنجھوڑ کر یہ بتایا ہے کہ اگر ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ان میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو کفران نعمت کے مرتکب ہوں گے ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا اور عذاب علیم کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا۔ پانی، ہوا، روشنی، کان، آنکھیں، دل، صحت، شباب اور خوشحالی وغیرہ، یہ سب خداوند ذوالجلال کی نعمتیں ہیں اور ان پر شکر کرنا واجب ہے۔ جب ان فنا ہونے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنا لازمی ہے تو خود بتائیے اس رحمت مجسم ہادی اعظم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا اس احسان سے کوئی اور احسان بڑا ہے؟ اس نعمت سے کوئی اور نعمت عظیم ہے؟ جس ذات والا صفات نے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ استوار کر دیا، جس نے انسانیت کے بخت خوابیدہ کو بیدار کر دیا، جس نے اولاد آدم کے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوار دیا، جو کسی خاندان، قبیلے، قوم، ملک اور زمانے کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا
بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے ابر رحمت بن کر برسا، جس کی فیض رسانی زمان و مکان کے قیود سے آشنا نہیں، ہر گم کردہ راہ کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آیا، ہر چھوٹے بڑے عام و خاص کے لیے جس نے حریم قرب الہی کے دروازے کھول دیے۔ کیا اس نعمت عظمیٰ اور ابدی احسان پر شکر ادا کرنا ہم پر فرض نہیں؟ کیا خداوند کریم کے اس لطف بے پایہ پر اس کا شکر ادا کر کے اس کے وعدے کے مطابق ہم اس کی مزید نعمتوں کے مستحق قرار نہیں پائیں گے؟ اور جو اس جلیل القدر انعام پر سپاس گزار نہ ہوگا وہ غضب و عتاب الہی کی وعید کا ہدف نہیں بنے گا۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد وہ عظیم المرتبت انعام ہے جس کو منعم حقیقی نے اپنی قدرت کی زبان سے خصوصی طور پر علیحدہ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس انعام کی خصوصی شان یہ ہے کہ دیگر انعامات اپنوں اور بیگانوں، خاص اور عام، مومن اور کافر سب کے لیے ہیں، اور اس لطف و کرم سے صرف اہل ایمان کو سرفراز فرمایا۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعمت کبریٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے شکر کے انداز تو مختلف تھے، لیکن جذبہ تشکر ہر عمل کا روح رواں رہا، اور جو خوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں وہ تا ابد اپنی فہم اور استعداد کے مطابق اپنے رحیم و کریم پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ جب کسی کو انعام سے بہرور کیا جاتا ہے تو اس کا دل مسرت و انبساط کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اس نعمت کی جتنی قدر و قیمت اور اہمیت ہوگی اسی نسبت سے اس کی مسرت و انبساط کی کیفیت ہوگی، لیکن جس چیز کے ملنے پر خوشی کے جذبات میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ چیز اسے نہ ملتی تب بھی اسے افسوس نہ ہوتا، مل گئی ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں۔ شمع جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے ایسے قدر ناشناس نہیں۔ نبوت کا ماہ تمام طلوع ہوا تو ان کی زندگی کے آنگن میں مسرتوں اور شادمانیوں کی چاندنی چٹکنے لگی، ان کے دلوں کے غنچے کھل کر شگفتہ پھول بن گئے۔ وہ یہ جانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اس احسان عظیم پر شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ اپنی سمجھ کے مطابق بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر میں گر گئے، اس کی حمد و ثنا کے گیت گانے لگے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سرمدی پر اپنے دل و جان کو وار کرنے لگے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔